वसल्लम का फरमाने अजमत निशान है। क्या खूबसूरत इनाम है, क्या प्यारा ऐलान है। नबी पाक फरमाते जिसका मजमून है कि बेशक बरोज़ क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा, मोस्ट क्लोजेस्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। नबी पाक अलैहिस्सलाम से वो कौन होगा? सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। यानी दुरूद पाक आप जितना पढ़ते हैं नबी पाक से कयामत के दिन गोया उतना करीब हो जाते हैं। तो कयामत का दिन तो मुश्किलों का, परेशानियों का, डिफिकल्टी का डे होगा, लेकिन जो उस दिन कौनैन के वाली, शाफ़िई रोज़ महशर, इंटरसेसर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट के करीब हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो उसके लिए तो काम आसान हो जाएंगे ना। तो मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो मच ब्लेस्ड मंथ, बहुत ही ज्यादा मुबारक महीना हमारे दरमियान है। अल्लाह's noble रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stated as regards to the holy month of Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah azza wa jal। नबी पाक फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। इससे ज्यादा एक आशिक रसूल के लिए इस महीने की और क्या सिग्निफिकेंस होगी और क्या इसकी खूबसूरती बयान की जाए कि रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है। आशिक रसूल के लिए तो यही काफी है इस महीने से मोहब्बत करने के लिए कि जिस नबी से मोहब्बत है, जो प्यारे आका हमारे बिलवड हैं, उनका प्यारा महीना, उनका महीना जो है वो शाबान का महीना है। सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाबान के इन 5 हरूफ के बारे में क्या खूब फरमाते हैं कि शीन से मुराद शरफ यानी बुजुर्गी के हैं, आइन फॉर उलूफ, आइन के माना बुलंदी के हैं, एंड बा फॉर बिर यानी काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस, यानी बा से मुराद भलाई है, बिर है, नेकी है, अलिफ फॉर उल्फत अफेक्शन, अलिफ से मुराद मोहब्बत है, एंड नूर फॉर नूर लाइट, यानी नून से मुराद नूर है। गौस पाक फरमाते हैं सो दीज आर द वर्च्यूज विद व्हिच अल्लाह अज़्ज़ा व जल बिस्टोज हिज सर्वेंट्स इन दिस ब्लेस्ड मंथ। ये वो 5 बरकतें हैं जो अल्लाह ताला शाबान के महीने में अपने बंदों पर अता फरमाता है। यानी ये वो महीना है जो शरफ मिलने का, उलूफ यानी बुलंदी मिलने का, बिर यानी भलाई मिलने का, अलिफ यानी उल्फत मिलने का और नून यानी नूर मिलने का दिन है। अब ये खुश नसीब होते हैं जो इस महीने में अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हैं। रब्बे करीम की रहमतों से ये 5 चीजें हासिल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शाबान आ भी जाए तो उनकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आता, वो अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नेकी की तरफ अपना बढ़ाते ही नहीं है। गौर कीजिए मीठे इस्लामी भाइयों कि आज हमारी जिंदगी में क्या चेंज आया। सरकार अलैहिस्सलाम के जो डिवोटीज थे, जो सहाबा किराम थे, वो क्या करते थे कि जब रजब का महीना आता वो इबादतों की तरफ रुजू लाते और साथ साथ क्या करते, अपने मामलात को समेटना शुरू करते। शाबान का महीना आता तो कारोबारी लोग अपना लेना देना कर लेते, हुक्मरान क्या करते, अपना जनाब सारा मामला जो है वो अदालत में सेटल डाउन कर लेते और उसके बाद रमजान आते ही वुजू करके एतिकाफ में बैठ जाते। एक्चुअली द मंथ ऑफ शाबान इज द प्रिपरेशन ऑफ रमजान। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो कुछ इसका एहसास ही नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वी आर इन द मिड ऑफ शाबान राइट नाउ, हाफ ऑफ शाबान ऑलरेडी गॉन, बट आधा शाबान तो पहले चला गया है, अब आधा ही तो रह गया है जिसमें बरकतें लूटनी है और जिसमें अल्लाह करीम की रहमतें हम सब ने हासिल करनी है। मज़ीद सुनते हैं इंशाअल्लाह कि शाबानुल मुअज़्ज़म की क्या खूबसूरत फज़ाइल है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का इसमें एटीट्यूड क्या था, प्यारे आका का इसमें अंदाज क्या था। नबी पाक का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा फरमाती हैं शाबान का है। मेरे आका इसमें रोजे रखते 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 इसको रमजान से मिला देते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इतने रोजे रखते, अच्छा ये क्यों रखते थे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। जरा ये भी सुन लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तालीम के लिए क्या शानदार जुमला इरशाद फरमाते हैं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु said, I asked Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month। हुजूर मैं आपको देखता हूं कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं। यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग है, बाकी महीनों की बात हो रही है। The Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan। ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है। People are neglectful to it। लोग इससे गफलत में हैं। In this month the deeds of people are ascended towards Allah azza wa jal। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। And I love that my deeds to ascended in a stage when I am observing fast। मैं चाहता हूं जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं उस वक्त मैं रोजे से हूं। अब सोचिए नीचे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जिनके सदके मेरी और आपकी मग़फ़िरत होनी है। हम पढ़ते हैं ना तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, आका के सदके तो ईमान मिला है। मगर ये हमारी तालीम है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे से हूं। अब ये सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि देखो अमाल पेश होने की रात है, इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस्लामी भाइयों से, हम सबको पता है हमारे अमाल में क्या है, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां, कितने जुर्म हैं। क्या हमें कुछ आज शर्म आ रही है? क्या ये फीलिंग है कि या अल्लाह कुछ भी नहीं है, आज हमारे अमाल तेरे दरबार में आ रहे हैं, हम जानते हैं इसमें अपने काले कर दिए अपने नाम अमाल, कुछ नहीं माने तेरी बारगाह में पेश करने को। और मेरे करीम हम पहले से इस बात का इकरार करते हैं कि इम्तिहान में फेल है, वी आर लॉस्ट या अल्लाह अज़्ज़ा वजल। मगर मालिक आज मग़फ़िरत की रात है, आज रहमत की रात है। अगर तेरी रहमत सिर्फ बच्चों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे।
آج گڑگڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. آج کی رات وہ رات ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. آج تو اعلان ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑگڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے، وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جے میں دیکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پن، کچھ ہے نہیں، ایوریتھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری، نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری. جے میں دیکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے دیکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا؟ The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah Azza wa Jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1 the night of عید الاضحیٰ، وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں، رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی، مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات، اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ چوتھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Mu'azzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. It is stated in غنیۃ الطالبین، یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو اس جملے کے تحت بتاؤں، پہلے بات پوری کروں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا، اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہے. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. اگر قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہیں نا، صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل، جو قبریں خودی نہیں ہے نا، جتنی بھی خودی نہیں ہے وہ زندہ ہے اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہیں اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن کو طے کر رہا ہوتا ہے، پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس کو زندہ ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے، اس کو کفن پہنایا جائے گا، اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گول کرنے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے، کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر ہے. Dear Islamic brothers, this is a very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی، کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jalla frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that?
میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک گوٹ کے، ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قبیلہ بنی کل تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے، مگر but he does not cast merciful sight at an infidel۔ اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine۔ حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے۔ پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، disobeyed of parents، نہیں بخشا جائے گا۔ شراب پینے والا، habitual of drinking wine، شراب کا عادی، نہیں بخشا جائے گا۔ خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو۔ اب وائن، شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے، اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں، شرابی نہیں بخشا جا رہا۔ توبہ کر لیجیے، چھوڑ دیجیے ان بری عادتوں کو، ڈرگس کو چھوڑ دیجیے پلیز۔ مائی ڈیئر ویورز، مائی ینگسٹر بردرز، ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگس کا یوزیج کر رہے ہیں۔ کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگس کو، اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجیے۔ وہ رحیم، وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے، شرابی نہیں بخشا جائے گا۔ پلیز توبہ کر لیجیے۔ مسلمان کا کیا کام شراب سے، اس کا کیا کام نشے سے؟ آپ ایک بار اور یاد رکھیں، جو نشہ کرنے والے ہیں نا، جو ڈرگس یوز کرتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جس اسٹیٹ میں، جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا، اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا، آج رات کو لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے، کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو، اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے پیچھے اسلام، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے۔ یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ تو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا۔ تو خدا را سے آج رات توبہ کر لے، اللہ بڑا کریم، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے۔ معافی مانگ لیجیے، سجدے میں سر جھکائیے۔ ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you، پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجیے۔ ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کرو۔ اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا۔ یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑیں، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا، بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا۔ اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہمیں دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں اونلی فرینڈز، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا، پھر اس کو سوچیں تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، لڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور دیکھیے توبہ کیا ہے۔ توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندب التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجیے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اللہ نہیں کروں، میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، پرامس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل، پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے والی، اب نہیں کروں گا۔ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے۔ What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ اگر ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی was once busy in worship in the 15th night of Shaban۔ حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں۔ When he raised his head, he found a green strip of paper whose refulgence was extending up to the sky۔ جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے۔ It was bearing the words، اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز، meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz رحمۃ اللہ تعالی۔ اللہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ آج میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہے کہ جو آپ نے رجب میں کرنی ہے۔ سبحان